السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ پچھلے ہفتے خواتین و حضرات ہم بات کر رہے تھے ایل این جی ڈیل کی قطر گیس کے ساتھ اور پاکستان اسٹیٹ آئل۔ اس ہفتے ہم اس کو ذرا آگے بڑھائیں گے۔ وی کوڈ ناٹ ڈسکس آل دا پوائنٹس۔ میرے مہمان وہی ہیں جو پچھلے ہفتے تھے۔ محمد عارف صاحب ہیں جو او جی ڈی سی میں 20 سال کام کر چکے ہیں، ایز اے ڈپٹی چیف تھے لیگل، اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے انرجی لیگل ایکسپرٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں۔ ساتھ ان کے شہباز رانا صاحب ہیں جو ٹریبیون میں کام کرتے ہیں، ہی از اے رپورٹر دیر، اینڈ بزنس ریکارڈر کے سینئر رپورٹر ہیں وسیم اقبال صاحب۔ لیٹ می اسٹارٹ ود عارف صاحب۔ یہ جب سے ایل این جی لینا شروع کیا ہے تو جو سرکولر ڈیٹ ہے پیٹرولیم سیکٹر کا وہ بڑھ گیا ہے، تو کیا اس کے کیا مطلب ول وی سی دا سیم تھنگ دیٹس ہیپننگ ٹو دی وہ جو پیٹرولیم سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ میرے خیال میں 700 پتہ نہیں 20 بلین روپے سے زیادہ ہو گیا؟ Absolutely, madam. The same issue is going to emerge again. ابھی اس وقت رفلی کچھ 750 بلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ یہ اکمولیٹ ہو چکا ہے، اینڈ دس ول کیپ انکریزنگ۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے پیٹرولیم پروڈکٹس آتی تھیں، بٹ پیٹرولیم پروڈکٹس ساری پیٹرولیم پروڈکٹس کو یہ ایل این جی ریپلیس نہیں کر پا رہی۔ ایل این جی کا انفارچونیٹلی ایک جس کو کہتے ہیں نا وہاں پہ کوئی گورننس ایشو ہو سکتا ہے وچ آئی ایم پرسنلی اپریہینڈنگ، وہ یہ کہ ایل این جی جو سسٹم میں آ رہی ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی جا رہی ہے بیچ میں، اور ابھی یہ جو بڑا سیریس ونٹر میں ان اینی کیس اس نے جانا ہی جانا ہے، ادروائز دے ول ہیو ٹو ڈو لوڈ شیڈنگ اگین۔ اس وجہ سے سرکولر ڈیٹ اکمولیٹ ہوگا اور آٹومیٹک سبسڈی گورنمنٹ کو دینی پڑے گی۔ وہ اس وجہ سے کہ جو لوکل ویٹڈ ایوریج آف لوکلی پروڈیوسڈ گیس ہے وہ $4 پلس مائنس ہے، اور اس کی پرائس جو ہے یہ $8 سے پلس ہوگی۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے پرائس کا یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اکمولیٹ ہوگا اگین ان intercircular debt. Okay, but will this accumulation be less than what is happening in the petroleum sector? It depends, madam. It depends. It will be less only if all LNG is consumed in power sector only. But you know there is a problem as well. If it is consumed in power sector, there is an economic dispatch order which the NTDC follows. ٹھیک ہے جی، ایل این جی کے جو پروجیکٹ ہیں پاور جنریشن کے پروجیکٹ وہ اس اکنامک ڈسپیچ آرڈر سے وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں۔ اکنامک ڈسپیچ آرڈر میں جیسے ہائیڈل ہو گیا اور سستی لوکلی پروڈیوس گیس کے اس کے اوپر ہے تو پہلے ان کو ڈسپیچ کرتے ہیں، ایل این جی پھر باٹم پہ چلی جاتی ہے، اف ناٹ باٹم یو نو ویری کلوز ٹو باٹم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ایل این جی ایون پاور سیکٹر کے اندر بھی وہ ادھر جاتی ہے باٹم میں، وہاں پہ یس امپیکٹ کم ہوگا اگر پاور سیکٹر میں یہ کنزیوم ہے، بٹ انفارچونیٹلی ساری گیس پاور سیکٹر میں نہیں ہوگی۔ وی نو آور سسٹم، اور وہ گیس ڈومیسٹک کو جائے گی، انہوں نے کہا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ جو پرائس ڈفرنس دیٹ از گوئنگ ٹو ہٹ اس ویری بیڈلی۔ دیر از انادر ریزن میڈم پلیز، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایشوز بھی کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جون 2017 تک جو ایل این جی کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ 29 بلین تھا، اور اس کی جو وزارت خزانہ نے آخری پیمنٹ سرکولر ڈیٹ کلیئر کرنے کی تھی اس میں یہ 29 بلین یہ پی ایس او کو دیا گیا۔ تو وی آر آلریڈی اس پروسیس میں ہم جا چکے ہیں جہاں پہ اس کا کوانٹم اس لیے ابھی کم ہے کہ ابھی آپ کی امپورٹس شروع ہوئی ہیں۔ دیکھیں ابھی اس وقت آپ کا ایک 600 MMCFD کا ایک آپ کا ایل این جی، بٹ آپ اس 800 میں دیکھیں جہاں پہ ہمارا 200 ارب ہو رہا ہے پاور سیکٹر کا، تو اس کے مقابلے میں آلدو اٹس اے بگ اماؤنٹ، لیکن چونکہ کوانٹم ابھی کم ہے یہ بڑھے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 600 MMCFD کا ایک آپ کا اینگرو کا پاور وہ آپ کا ٹرمینل چل رہا ہے، آپ نے وہاں سے گیس لینی ہی لینی، اس کا ٹولنگ فی آپ نے کمٹ کی ہوئی ہے۔ دوسرا پلانٹ جو اس کا ٹرمینل ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح اس کا کر دیا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی 600 MMCFD کا۔ اس 1200 MMCFD کا جو امپورٹ ہوگی، جس کا آج کے اگر آپ اس کا جو ان کی اس کا جو آج کی پرائس ہے ایل این جی کی، یہ $3.2 بلین کی امپورٹ بنتی ہے ان دو ایل این جی ٹرمینلز کے اوپر جو آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ دو وہ ہیں جہاں پہ سوورن گارنٹیز انوالوڈ ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ہم نے لینی ہی لینی ہے۔ اوکے، لیٹ می آسک یو انادر کوسچن۔ یہ جو ایل این جی کے ٹرمینلز ہیں، ایک تو اینگرو کو دیا ہوا ہے، دوسرا دیا ہوا ہے انہوں نے اقبال زڈ احمد اینڈ فوجی جوائنٹ ان کا کنسورشیم ہے۔ اس میں کوئی ڈیلنگ وغیرہ کچھ اس میں بھی سنا ہے بڑی کنٹروورسی ہے، از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں اپیرنٹلی تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں جو کانٹریکٹس اوارڈ ہوئے ہیں یہ سنگل پارٹی بیس کے اوپر ہوئے ہیں۔ اوکے، سو اٹس دی سیم لائک کمپیٹیٹو بڈنگ ورسز لیکن اس میں بھی آپ نے انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ جب وہ جو اینگرو والا ٹرمینل کا ہوا تھا
تو جو گیس پورٹ ہے اس وقت اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا گیا. گیس پورٹ از اقبال زیڈ احمد پلس اور اس میں 2-3 پارٹنرز ہیں جو ان کا کمپنی ہے, فوجی فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے, تو ان کو ٹیکنیکلی اس سٹیج پہ ناک آؤٹ کر دیا گیا, تو وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ اینگرو کو چلا گیا. اب جب آپ نے دوسرا ٹرمینل لگایا تو وہی پارٹی جو ٹیکنیکلی اس وقت انفٹ تھی وہ دوسرے کے لیے وہ فٹ ہو جاتی ہے. It raises questions. جی وسیم صاحب, do you have any comments on that? جی سرکولر ڈیٹ کی بات ہوئی ہے, ابھی شہباز نے بات کی ہے, تو پی ایس او کے میں سرکولر ڈیٹ کے متعلق میں بات کروں گا. اس ٹائم جو آج کی ڈیٹ میں وہ سرکولر ڈیٹ اس کا 307 بلین تک پہنچ اس میں سے چکا آپ کہہ رہے ہیں 29 بلین اس کا ہے. 29 بلین نہیں ہے وہ, اب جو لیٹر آف کریڈٹ کے لیے جو اب انہیں چاہیے 67 بلین چاہیے اس میں. Oh my God, تو بڑھ گیا آلریڈی. وہ آلریڈی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اس پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ قطر کے ساتھ یا دوسرے جو کنٹریز کے ساتھ یہ مہنگی یہ ڈیل کر رہے ہیں ایل این جی کی, ایک ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پی ایس او کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی کنٹری ان کو سستے داموں جو ایل این جی دینے کو تیار نہیں ہے. Is that is that valid? I can't really لیکن say اس میں anything دیکھیں یہ ساورن گارنٹی ہے اس کے پیچھے, تو پھر ساورن گارنٹی کی کیا ویلیو ہے؟ اٹ از ناٹ دی پی ایس او. It's not the PSO, it's the government of Pakistan that's eventually. You know that we take a short break, please stay with us. کے ریٹ پہ جب کروڈ آئل پرائسز کم ہیں آپ کا ایڈیشنل امپورٹ کا امپیکٹ ہے. اگر یہ پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں تو یہ 3.2 کم سے کم 5 پہ چل جائے. دا لوکل امپیکٹ جو 18ویں ترمیم آئی ہے آئین میں, اس کے بعد جو صوبہ جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے اس کا پہلا حق ہے. اس کے بعد اگر کوئی گیس بچتی ہے تو وہ دوسرے صوبوں کے جائے گی. ہم گیس ڈیفیشینٹ ہیں اوور آل, جس کی وجہ سے پنجاب کو گیس نہیں آ رہی. پنجاب کے پاس پنجاب کی جو انڈسٹری ہے وہ چل رہی ہے ایل این جی کے اوپر اس وقت ان کو اگر, اور جو سندھ کی ہے اس کا اگر جو افیکٹ ہے 40% ایکسپینسو جو ہے ان کو فیول مل رہا ہے, جس کی وجہ سے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان پنجاب ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بات تو پاکستان کی ہے, لیکن اگر ڈومیسٹک بھی آپ بات کرتے ہیں تو سندھ کا جو اگر فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کو تو ایکسپورٹ آرڈر وہاں پہ مل جائے گا. جو پنجاب کی انڈسٹری ہے وہ ریلیٹیولی ایکسپینسو ہے تو اس کو ایکسپورٹ آرڈر نہیں ملے گا. تو اس کا نقصان جو اٹس ناٹ کمپیٹیٹیو ایون انسائڈ دا کنٹری. اور اس میں یہ بھی ڈینجر ہے کہ جو ری لوکیٹ ہو جائے پنجاب انڈسٹری ٹو سندھ اور ٹو کے پی کے. This is also possible. دیکھیں نا آپ کی پھر انپلائمنٹ وہ جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں وہ بڑھتی ہیں, اور اس طرح کے جو اور پنجاب will be the main sufferer and they are considering اب میرے خیال میں کہ وہ گیس کی پرائس, یہی ڈیمانڈ ہے نا جی جو ہے پنجاب انڈسٹری کی کہ گیس کی پرائس ایکول کرو تھرو آؤٹ دا. جی ایگزیکٹلی, وہ جس طرح وہ الیکٹریسٹی کا تھا نا, تو 6 اور 10 ڈالر not constitutional, they can't do that. جی وسیم صاحب, what are your views on this? اگر آپ کو یاد ہو نومبر 22 2016 میں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی میٹنگ ہوئی تھی. یہ نواز شریف نے ہیڈ کیا تھا. اس کے اندر پیٹرولیم منسٹری والے ایک سمری لے کے گئے تھے جس کے اندر یہ چاہ رہے تھے کہ ایل این جی اور دوسرے جو فیول کو زیادہ زیادہ امپورٹ کیا جائے. تو واٹر اینڈ پاور منسٹری نے وہاں پہ اپوز کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی 2022 تک جو ہمارے پاس وافر مقدار میں بجلی ہو جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کیپ کر دیں, جو امپورٹڈ جو فیول ہے انکلوڈنگ ایل این جی جو اس کو کیپ کر دیا جائے. تو اس ٹائم جو ہے نواز شریف نے اس ٹائم ڈیسیژن لیا تھا کہ ٹھیک ہے, واٹر اینڈ پاور منسٹری کے فیور میں لیا تھا, جی اس فیور میں. اور جب سے شاید خاقان عباسی صاحب وہ ریورس ہو گیا ڈیسیژن, منسٹر وہ پرائم منسٹر بنے, وہ فیصلہ ریورس ہوا ہے. اس کو ریلیکس کر کے جو چوتھا پاور پلانٹ پنجاب کا ہے 1263 میگا واٹ کو اس کا اپروول دیا گیا. دیکھیں آپ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپلس میں چلے جائیں گے اگلے سال سے 2 months آفٹر ناؤ فرام ناؤ, ٹھیک ہے. تو جب آپ سرپلس میں چلے جائیں گے تو 1263 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے پنجاب میں اس کو لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس کی ایک کاسٹ ہے, وہ کون پے کرے گا؟ صحیح. اینڈ دیر از آلسو ٹرانسمیشن جو نیٹ ورک ہے فار ایل این جی ٹرانسپورٹ وہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ کہہ رہے ہیں. جی میڈم, جتنا یہ امپورٹ کر رہے ہیں. جی میڈم, ابھی یہ دوسرا پلانٹ جو ایف ایس آر یو جو آپریشنل ہونے والا ہے اسی مہینے کے اینڈ میں, اس کے بعد جب 600 ملین کیوبک فیٹ گیس ایڈیشنل آئے گی تو جو پورا ایس ایس ڈی سی اور ایس این جی پی ایل کا دونوں کا جو نیٹ ورک ابھی ایگزسٹ کرتا ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم, وہ آلموسٹ دیٹ ول بی پیکڈ. کوئی ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو امپروومنٹ کی تو کر رہے ہیں. وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک اور پائپ لائن لگنی تھی, اور بلکہ گوادر کی بھی پائپ لائن اف یو ہیڈ ہرڈ لاسٹ ایئر کہ جی گوادر ٹو جیکم آباد لے کے آ رہے تھے, وہ پائپ لائن بھی ابھی نہیں اسٹارٹ نہیں ہو سکی, بلکہ اس کا وہ کینسل ہی کر دے, پلان ہی ختم کر دے. لائک وائز اور ایک پائپ لائن لگنی چاہیے جو اس سسٹم کو آگمنٹ کرے, بیکاز
انہوں نے کل اناؤنس کیا ہے کہ ایک اور FSRU آ رہا ہے, تیسرا ٹرمینل آ رہا ہے, وہیں پہ اناؤنس کیا ہے. اگر تیسرے ٹرمینل نے آنا ہے تو وہ اس FSRU آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ فلوٹنگ سٹوریج اینڈ وہ فلوٹنگ سٹوریج اینڈ ری گیسیفیکیشن یونٹ, یہ FSRU تیسرا بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. اور اس کے بعد ایشو یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے اناؤنس ہو گیا ہے, آپ کے پاس نیٹ ورک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر LNG آ جائے تو پھر ڈومیسٹک اگر کوئی اور ڈسکوری ہوتی ہے اس کو کیسے انجیکٹ کریں گے. اچھا نمبر ایک تو چیز یہ بہت سیریس باٹل نیک یہ آنے والا ہے, سیریس اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ kindly allow me another minute, اس میں بہت سے آپریشنل, جیسے ہم نے پہلے بات آلریڈی کر لی کہ ونٹر میں LNG in any case ڈومیسٹک کو جانی ہے, وہ ایک. اور تیسرا, in any case ابھی جو ہو رہا ہے LNG جو آ رہی ہے وہ وداؤٹ اینی ریگولیٹری بیکنگ آ رہی ہے. we'll discuss the regulatory backing soon. جی آپ کیا کہنا انہوں نے LNG کی پائپ لائن, ایک تھرڈ LNG پائپ لائن انہوں نے پلان کی تھی, اس میں جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے وہ وزارت خزانہ کی طرف سے آ رہا ہے. آپ کے اوپر جو ایک گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لگا ہوا ہے, اس کی مد میں اب تک انہوں نے 260 ارب روپے انہوں نے اکٹھا